السلام علیکم. جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی طرف سے ایک جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے، اور مخصوص نشستوں کے کیس میں جو 8 ججز کی جانب سے 2 وضاحتیں جاری کی گئی تھی، اس معاملے کے اوپر ایک بہت اہم اور دلچسپ فیکٹ جو ہے وہ اس بینچ کے سامنے رکھا گیا ہے. اور اس معاملے پہ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ایک انویسٹیگیشن پروسیس بھی اڈاپٹ کیا گیا تھا، وہ بھی خاصا اہم ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. الیکشن کمیشن نے اپنے اس جواب میں کیا کہا، کون کون سے اہم پوائنٹس اٹھائے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک جواب جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے کیس میں جمع کروایا ہے، اس کے اوپر بھی تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو مل سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو جواب جو اضافی گزارشات مخصوص نشستوں کے کیس میں جمع کروائی گئی ہیں، اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے میں درخواست اور مانگی گئی ریلیف سے تجاوز کیا گیا، یعنی وہ ریلیف جو مانگا ہی نہیں گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، وہ ریلیف دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی نے مزید ان اضافی گزارشات میں یہ کہا کہ اصل تنازعہ صرف یہ تھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی، اور پی ٹی آئی کے حق میں مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ کبھی زیر غور ہی نہیں آیا. الیکشن کمیشن، پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہی سوال تھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار ہے یا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں میں ایسا فیصلہ دیا جو فریقین کی درخواست میں جس کا موقف ہی اختیار نہیں کیا گیا تھا. عدالت نے اپنے دائرۂ اختیار سے تجاوز کیا. مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے میں وہ ریلیف دیا گیا جو مانگا ہی نہ گیا تھا. سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی 2 الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے یکساں طور کے اوپر جو ہے وہ ان کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. پی ٹی آئی نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا. آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی، پی ٹی آئی کو نہیں جوائن کیا گیا. کوئی امیدوار پی ٹی آئی سے وابستگی کا دعویٰ نہیں کرتا. فیصلے میں آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی سے منسلک قرار دینا یہ غلط تشریح ہے، اور آرٹیکل 51 کے تحت 3 دن میں آزاد امیدوار سیاسی جماعت جوائن کر سکتا ہے. اس 3 دن کی مدت کو بڑھا کر 15 دن کرنا جو ہے یہ دراصل غیر آئینی یا غیر قانونی وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے. 24 فروری 2024 تک مخصوص نشستوں کے لیے پارٹی لسٹ جمع کروانا لازمی تھی. مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ نہ پی ٹی آئی نے دی اور نہ ہی سنی اتحاد کونسل نے دی. مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع کروائے بغیر مخصوص نشستوں کا جو دعویٰ ہے وہ غیر قانونی قرار دیا جائے. اچھا، یہ جو ریویو میں جو پٹیشنرز پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کا بنیادی موقف اور بنیادی رائے ان کی یہی ہے کہ اب جو پچھلا فیصلہ تھا آپ اس کو بحال کریں، جو پشاور ہائی کورٹ کا ہے، اور نئی لسٹیں اب ہمیں جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پہلے سے ہی جو لسٹیں جمع ہو چکی ہیں انہی امیدواروں، انہی مخصوص نشستوں کے لیے جو خواتین ہیں انہی کو ہی بحال کیا جائے. اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کے جواب پہ کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اپنے جواب میں کیا کہا ہے. ایک تو الیکشن کمیشن نے اپنے اس جو اضافی گزارشات ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اکثریتی فیصلے میں یہ لکھنا کہ پاکستان تحریک انصاف عدالت کے سامنے موجود تھی، یہ معاملہ جو ہے یہ بات درست نہیں ہے. تحریک انصاف نے کبھی مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے اس استدعا ہی نہیں کی. تحریک انصاف نے کسی فورم پر مخصوص نشستیں نہیں مانگی. 12 جولائی کے فیصلے میں سنی اتحاد کونسل کو تحریک انصاف سے ریپلیس کیا گیا، بدلا گیا. مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن پروگرام کے مطابق پولنگ سے قبل جمع ہوتی ہے.
12 جولائی کے فیصلہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروانے کا حکم دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے بعد مخصوص نشستیں کے لیے جو فہرستیں جمع کروانے کا جو حکم ہے یہ قانون کے برخلاف ہے۔ 39 ارکان کو قانونی طریقے کے برعکس تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ قرار دیا گیا اور اس معاملے پہ وہ ریلیف آئین اور قانون سے باہر نکل کر دیا گیا۔ تحریری گزارشات میں ماضی کے جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلہ کمپلیٹ جسٹس کے حوالے سے آرٹیکل 187 میں کے حوالے سے بات کی گئی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 184(3) میں جو ہے وہ کسی پارٹی کی غیر موجودگی میں کمپلیٹ جسٹس جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اور 184(3) میں یہ اختیار یہ پاور جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، پھر اس پہ جو سب سے اہم موقف ہے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جو سپریم کورٹ میں یہ اضافی گزارشات جمع کروائی گئی ہیں، اس میں 2 وضاحتوں پہ بات کی گئی ہے، اور ان 2 وضاحتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو بغیر سنے ہی جو ہے وہ یہ 2 وضاحتیں دی گئی، اور جو کہ فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A کے منافی ہے۔ ایگزیکٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 2 تاریخیں جو ہیں وہ کون کون سی تھیں جس میں یہ کلیریفیکیشنیں جو ہے وہ 8 ججز کی طرف سے جاری کی گئی۔ ایک تو کلیریفیکیشن اینڈ آرڈر ڈیٹڈ پہلا تھا 14/9/2024، اور دوسری کلیریفیکیشن کی ڈیٹ تھی 18/10/2024، یعنی 14 سپتمبر 2024 اور 18 اکتوبر 2024 کو جو دونوں کلیریفیکیشنیں دی گئی ہیں، اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی طرف سے جو موقف جمع کروایا گیا ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو دونوں ڈیٹوں میں جاری کی گئی کلیریفیکیشنز ہیں، 14/9/2024 کی کلیریفیکیشن کے اوپر جو جواب ہے وہ ہے پیج نمبر 127 سے 130 تک، اور پیج نمبر 160 سے لے کر 163 تک، اور جو سیکنڈ کلیریفیکیشن ہے 18 اکتوبر 2024 کی، وہ پیج نمبر 198 سے لے کر 199 تک جو لکھی گئی ہے۔ اس میں نہ ہی ڈیو پروسیس اڈاپٹ کیا گیا، نہ ہی آرٹیکل 10A کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی گئی۔ الیکشن کمیشن کو نہ ہی سنا گیا اور نہ ہی 13 رکنی بینچ کے سامنے یہ مقدمہ فکس کر کے اس کے اوپر ہیئرنگ کر کے یہ کلیریفیکیشن جاری کی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جب یہ کلیریفیکیشنیں جاری ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ایک انکوائری ہوئی، اور اس میں اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ یہ کہاں پہ ہیئرنگ ہوئی، کس طرح سے اس معاملے پہ پروسیڈنگ ہوتی رہی، اور کیا عدالت بیٹھی نہیں بیٹھی، اور یہ کلیریفیکیشن اپلوڈ کیسے ہوئی، اس پہ ایک انویسٹیگیشن ہوئی۔ تو اس میں صرف یہی بات ایک جو ہے وہ منظر عام کے اوپر اس وقت آئی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیمبر سے ان کے سٹاف کی طرف سے یہ بات کہی جاتی تھی جی کہ یہ فلاں کلیریفیکیشن ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر پبلک کر دیں۔ یہ وہ وقت تھا جب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ میں ڈسکشن جب عروج پہ ہوتی تو یہ کلیریفیکیشن آنا شروع ہو جاتے۔ بعد میں اس کے اوپر سینئر ہمارے کورٹ رپورٹر ناصر اقبال صاحب ہیں، انہوں نے یہ سٹوری بھی دی کہ جو سیکنڈ کلیریفیکیشن تھی اس میں توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کے خلاف کچھ آبزرویشنز دی گئی تھی، اور پھر 2 ججز یا کچھ ججز یا 2 سے زائد ججز جو ہیں وہ ان 8 میجورٹی ججز میں سے اس بات پہ وہ ایگری نہیں ہوئے کہ اس کلیریفیکیشن کو جاری کیا جانا چاہیے، تو پھر بعد میں وہ پیراگراف جو ہے وہ ایکسپنج کیے گئے، ان کو حذف کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کلیریفیکیشن جو ہے وہ جاری کی گئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فیکٹس کی صورت میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ انسائڈ سٹوریز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو ایک سوال بہرحال اس کیس کی پروسیڈنگ میں یہ بھی رہا جی کہ جب پی ٹی آئی کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا گیا تو کسی ممبر نے اس آزاد ڈکلیئر کرنے کے خلاف کسی فورم سے رجوع کیوں نہیں کیا، اور اگر کسی فورم سے رجوع کیا گیا تو وہاں پہ ڈیسیجن کیا ہوا۔
تو یہ بات بھی مرکزی کیس کی پروسیڈنگ میں عیاں ہو چکی ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں، کیونکہ وہ الیکشن بھی لڑ رہے تھے، انہوں نے نامنیشن پیپر میں پی ٹی آئی لکھا، ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد قرار دیا۔ اس فیصلے کے خلاف رٹ میں وہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے جو الیکشن ٹربیونل ہے آپ وہاں جائیں۔ یہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ میں اس درخواست کے اوپر اعتراضات لگائے گئے۔ اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل فائل نہیں ہوئی، اور وہ جو فیصلہ تھا وہ فائنلٹی اختیار کر گیا، وہ حتمی ہو گیا۔ تو یہ ڈسکشن مرکزی کیس میں بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ اگر اس کو پراپرلی اگر کسی قانونی فورم کے اوپر، گو کہ یہ انڈرسٹینڈنگ سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس وقت درست تھی، لیکن اگر وہ الیکشن ٹربیونل کی طرف چلے جاتے اور وہاں سے جو متعلقہ فورم تھا اگر وہاں سے رجوع کیا جاتا تو اس پریسیڈنٹ کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے باقی ممبران بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ڈکلیئر ہوتے۔ تو بہرحال یہ وہ چند نقائص یا کچھ اس طرح کی خامیاں تھیں جس کو آج جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس وقت مخصوص نشستوں کے ریویو کیس میں، اس میں کوتاہیوں یا خامیوں کے اوپر سنی اتحاد کونسل بھی اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ کچھ بلنڈرز یا کوئی اس طرح کی کوتاہیاں یا خامیاں جو ہیں وہ برتی گئی ہیں۔ تو یہ کچھ مختصر احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔